الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ہماری سورہ نور آج شروع ہوگی۔ سورہ مومنون جو ہے الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ سورہ نور کے بارے میں بتا دوں، اس میں بہت سے احکامات مردوں اور عورتوں کے بارے میں ہیں جو روزمرہ کی زندگی سے ریلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ تم لوگوں کو یاد ہوگا، میں نے پڑھایا تھا واقعہ افک کے نام سے، کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنا بڑا بہتان لگایا تھا منافقوں نے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی طرف سے وحی کا انتظار کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر طرف سے انگلی اٹھی تھی ان کے کردار پہ، پورا عرب خاموش تھا، صحابہ کرام خاموش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، ان کے اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش، کیونکہ کہیں سے کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی تھی کہ جہاں سے کوئی ثبوت ملتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئے، اللہ کی طرف سے گواہی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی میں سورہ نور کی آیتیں نازل کری، وہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تقریباً 20 آیتوں تک جو ہے نا یہی سلسلہ چلے گا۔ کتنی بڑی شان ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے گواہی بھیجی، اور وہ خوش ہو گئی تھی، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سب سے پہلے وہ سجدے میں گری کہ اللہ نے آسمان سے ان کی پاکی کی گواہی دی، ٹھیک ہے۔ باقی اس میں کیا احکامات ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ سورت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ سورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا ہے، اور ہم نے نازل کی اس میں آیتیں واضح تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پہلی چیز کہ یہ ایک سورت ہے پوری، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو نازل کیا، اور اس کے جو احکامات ہیں وہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہیں، اور اس میں واضح آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں کہ تم نصیحت حاصل کرو، اس پر عمل کرنا۔ یہ آگے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ فرض ہے اس کے مطابق عمل کرنا، اور خاص کر جو حکمران ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کسی ملک کے سربراہ ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہی قانون نافذ کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت زیادہ احکامات ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بدکار عورت اور بدکار مرد، پس تم مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے، اور نہ پکڑے تمہیں ان دونوں کے حق میں شفقت اللہ کے دین پر عمل کرنے میں، اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور چاہیے یہ کہ حاضر ہو ان دونوں کی سزا کو ایک گروہ مومنوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بدکار مرد اور بدکار عورت کی سزا سنائی ہے کہ بدکار مرد یا بدکار عورت جو ہے اس کی سزا 100 کوڑے ہے، اور حدیث میں آتا ہے اس کے بعد اس کو جلا وطن کیا جائے گا، وطن سے نکال دیا جائے گا، ملک سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن ایک چیز یہ ذہن میں رکھو بیٹا
کہ یہ سزا جو ہے نا بدکار مرد یا بدکار عورت کی 100 کوڑوں کی سزا یہ ان کے لیے ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہیں. جو شادی شدہ ہے اور وہ اگر عورت یا مرد بدکاری کرتے ہیں تو اس کی سزا رجم ہے، یعنی سنسار کر دینا، کہ زمین میں گاڑ کے اس کے سر پہ پتھر مارے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی موت نہ ہو جائے. پہلے سنسار کی جو سزا تھی یہ قرآن میں تھی. حضرت عمر فاروق، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، ان سے یہ حدیث روایت ہے کہ پہلے یہ آیتیں قرآن میں تھیں، لیکن چونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں بالکل شروع میں سورہ البقرہ میں علم ناسخ اور منسوخ کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ جن آیتوں کو چاہتا ہے وہ منسوخ کر کے دوسری جگہ لے آتا ہے، جن آیتوں کو چاہتا ہے وہ قرآن سے ہٹا کے اللہ تعالیٰ حدیث میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے جو بہتر سمجھا. تو حکم ابھی بھی باقی ہے اس کا، وہ منسوخ نہیں آیتیں، صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن سے ہٹائی ہیں. منسوخ والی آیتیں الگ ہیں جو میں وقفے سے بتاتا رہتا ہوں کہ جو منسوخ ہیں اس میں ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ کچھ ہیں منسوخ جن کی تلاوت منسوخ ہے اور حکم باقی ہے. کچھ ایسی منسوخ ہیں جن کی تلاوت بھی منسوخ ہے، حکم بھی منسوخ ہے. کچھ ایسی ہیں جن کی تلاوت باقی ہے اور حکم منسوخ ہے، اور کچھ کا حکم باقی ہے اور تلاوت منسوخ ہے، جس میں رجم والی آیت ہے. یہ رجم سنسار والی آیت جو ہے اس کا حکم باقی ہے، اس کی تلاوت منسوخ ہے، اب تلاوت نہیں ہوتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اللہ کے حکم سے وہ آیتیں قرآن سے نکال کے حدیث میں رکھی ہیں. یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے جو بہتر سمجھا وہ فیصلہ کیا، لیکن سزا یہی ہے کہ شادی شدہ عورت یا مرد ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اور جو غیر شادی شدہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور جلا وطن کیا جائے گا. اس پر صحیح مسلم کی میرا خیال ایک حدیث بھی ہے کہ ایک کیس ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کہ جس میں ایک غلام نے، جو غلام تھا کسی عورت کا، اس نے شاید بدکاری کری، وہ شادی شدہ عورت تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو جو ہے 100 کوڑے مار کر کہا جلا وطن کرو، اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا تھا. اور اس کے بعد تمام خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تبع تابعین سب کی یہی چلتی چلی آئی ہے. تو دین اسلام میں رجم کی سزا موجود ہے اور یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو سزا ہے یہ ہے 100 کوڑوں کی جو شادی شدہ نہیں ہے. اور اللہ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں آگے کہ ان کی محبت کہیں ایسا نہیں ہو کہ تمہیں یہ سزا پر عمل کرنے سے روک دے. اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر تو چاہیے ان دونوں کی سزا میں ایک گروہ کو مومنوں میں سے کہ وہ حاضر ہو، کہ وہاں پہ مومنین ہونے چاہیے. میں نے اس پر ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ کے اس نے اعتراف کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوٹ دے دی تھی کہ جب بچہ پیدا ہو پھر آنا، وہ پھر آ گئی. پھر چھوٹ دی کہ جب یہ کچھ کھانے لگے پھر آنا، وہ پھر آ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا تھا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بدکار مرد نہیں نکاح کرتا مگر بدکار یا مشرکہ عورت سے ہی، اور بدکار عورت نہیں نکاح کرتی مگر بدکار مرد یا مشرک سے ہی. ٹھیک ہے، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ مومنوں پر. اس آیت کی مفسرین نے 2 طرح کی تشریح کی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سمپل الفاظ میں، پہلے تو ترجمہ سیکھو کہ اللہ فرما رہے ہیں بدکار مرد جو نکاح کرتا ہے وہ بدکارہ عورت سے ہی کرتا ہے یا مشرکہ عورت سے، اور جو بدکارہ عورت ہوتی ہے وہ نکاح کرتی ہے بدکار یا مشرک مرد سے. اس کی 2 طرح کی تفسیر بیان کی ہے کہ ایک تو یہ مفسرین نے بیان کی ہے کہ بدکار مرد جس سے نکاح کرتا ہے تو وہ بھی ویسے ہی ہوتی ہے، یعنی جیسے کو تیسا ملنا، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کہ اس کی بیوی بھی ویسی نکلتی ہے. یا عورت کوئی بدکارہ ہو وہ جس سے نکاح کرتی ہے وہ اس کا مرد بھی ایسے نکلتا ہے. ایک تو یہ مفسرین نے تشریح کی ہے. جبھی تو سوشل میڈیا پہ اکثر چل رہا ہوتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کہ غلط کرو گے کسی کے ساتھ تمہاری ماں بہن بیٹی کے ساتھ بھی غلط ہوگا. دوسری مفسرین نے کیا تشریح کی ہے کہ یہ مومنوں کا کام نہیں ہے بدکاری کرنا، یہ مومن گناہ نہیں کرتا، اس لیے جو یہ گناہ کرتا ہے یا تو وہ بدکار
زانی ہوتا ہے یا پھر مشرک ہوتا ہے۔ مومن کا کام نہیں ہے کسی مومنہ سے، یا مومنہ کا کام نہیں ہے کسی مومن سے نکاح کے علاوہ کوئی اور حرکت کرے۔ یہ دونوں تفسیر علماء کرام نے کری ہے اس کی، اور یہ اللہ کی طرف سے کتنی سخت وہ ہے وعید۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ اب اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر پھر نہیں لاتے 4 گواہ، یعنی قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے کسی پر تہمت لگائی، کسی نے کسی کے مرد نے کسی عورت کے خلاف گواہی دی کہ یہ بدکارہ ہے، تو اس کو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو تم مارو انہیں 80 کوڑے۔ 80 کا مطلب ہوتا ہے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ سزا ہے اس کی، کس کی؟ جس نے جھوٹا الزام لگایا۔ اور یاد کرو میں نے کیا حدیث بتائی تھی کہ ہلاک کرنے والے 7 گناہ، ان میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ کسی معصوم پاک دامنہ مومنہ پر یا کسی معصوم پاک دامن مومن پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ یہ 80 کوڑے کی سزا ہے اس کے لیے جو گواہ پیش نہیں کرتا۔ اور نہ تم قبول کرو ان کی شہادت۔ دوسری سزا کیا دی جائے گی؟ ان کی آئندہ دین اسلام میں کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اعزاز چھین لیا کہ مسلمان کا یہ اعزاز پتہ رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ گورنمنٹ آف پاکستان، ایک مثال میں پاکستان کی دے رہا ہوں، گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے کہ عید کا چاند نہیں ہوا اس لیے کل عید نہیں ہوگی، اعلان کر دیا، رات 10 بجے 11 بجے 12 بجے کوئی مسلمان اگر یہ گواہی دے دیتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے عید کا چاند دیکھا ہے، اور لوگ اس کے بارے میں گواہی دے دیتے ہیں آس پاس کے پڑوس کے یا مسجد والے کہ یہ سچا بندہ ہے، اس کے کہنے پہ پورے ملک میں عید کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اتنی بڑی گواہی ہوتی ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق چھین لیا ہے اس سے کہ جو پاک دامن عورت پر یا کوئی عورت پاک دامن مرد پر تہمت لگاتی ہے، بہتان لگاتی ہے، گواہ پیش نہیں کرتے اگر، ٹھیک ہے، اور ان کی شہادت چھین لی اللہ نے، یعنی قبول نہیں کری کبھی بھی، اور یہی لوگ ہیں فاسق۔ اور تیسری کیا سزا ملی کہ ان کو گنہگار ٹھہرا دیا گیا، یہ فسق کرنے والے ہیں۔ فاسق کا مطلب ہوتا ہے گنہگار لوگ۔ ہاں ایک چیز اور ذہن میں رکھو، مفسرین یہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اگر وہ توبہ کر لے سچے دل سے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، اس کی گواہی بھی قبول کی جائے گی اور اس کو پھر گنہگار بھی نہیں مانا جائے گا اگر وہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھو کتنی شاندار قرآن کی اور اللہ کی بات پڑھو، اللہ کی قسم دل بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے جہاں کہیں بھی گناہوں کا تذکرہ کیا اور بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا جس میں شرک شامل ہے، مومنہ پاک دامن مومنہ پر بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، کفر شامل ہے، اور ہر گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت رکھی کہ اور جو توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے تو اللہ کو وہ بڑا غفور الرحیم پائے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے اللہ کی کہ اللہ کے قانون کے خلاف وہ چل رہا ہے لیکن احساس ہو گیا، اس نے توبہ کر لی۔ اس عورت کا کیا ہوا تھا کہ جس کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا، جب اس کو سنسار کیا جا رہا تھا ایک صحابی نے پتھر مارا، اس عورت کے سر میں لگا، وہاں سے خون کا فوارہ نکلا، اس صحابی کے کپڑوں پہ آ گیا، صحابی برا بھلا کہنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
تک آواز پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش کرا دیا کہ ایک لفظ نہیں کہنا ہرگز اب آگے۔ اس کی توبہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قبول کی ہے کہ وہ اگر 70 گنہگار ترین لوگوں پر بانٹ دی جائے تو اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ 70 گنہگار ترین لوگوں کی توبہ کے برابر اس ایک عورت نے توبہ کری تھی۔ اللہ کو توبہ اتنی زیادہ پیاری ہے۔ تو وہ بتائیں، ایک حدیث ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ تم لوگ اگر گناہ کر کے توبہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا کرے گا، وہ قوم گناہ کرے گی اور اللہ سے توبہ کرے گی اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ یعنی اللہ کو اتنا شوق ہے کہ بندہ گڑ گڑائے تو صحیح، کوئی گناہ بھی ہو گیا ہو یار، کوئی گناہ بھی ہو گیا ہو، ماں باپ کا قتل کر دیا ہو کسی نے، اٹھا کے ان کی لاشوں کو آگ لگا دی ہو، جتنا بڑا بھی گناہ، لیکن احساس اس کو اگر ہو گیا، کہ بات ہے احساس کی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بس وہ ہنستے مسکراتے رہے اللہ معاف کرنے والا، ایسے نہیں، پھر اس کا جتنا بڑا گناہ ہے اس کا دل بھی اتنے اس طریقے سے رونا چاہیے سجدوں میں اللہ کے آگے۔ کوئی گناہ دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ اللہ جس کو معاف نہ کر سکے، کوئی بھی گناہ۔ یاد کرو 100 بندے کے قاتل کو، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ نے کیسا معاف کیا، بار بار سنا چکا ہوں وہ حدیث۔ کوئی گناہ دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ اللہ جس کو معاف نہ کرے، بس شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سے یہ امید لگا کر مانگے تو صحیح کہ اللہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کے خزانے پوری کائنات کے گناہوں سے بڑے ہیں۔ میں ایک انسان کے گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری کائنات کا ہر جاندار پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک گناہ کرتا رہے، لیکن مرنے سے پہلے ان سب کو، پوری کائنات کو احساس ہو جائے کہ معاف کرنے والا اللہ ہے، وہ پوری کائنات سجدے میں گر جائے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اتنی رحمت سے معاف کر دے گا سب کو، اور اس کے خزانے میں، اس کی رحمت کے خزانوں میں ایک ذرہ بھی کمی نہیں آئے گی۔ اتنا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا 70 ماہوں سے زیادہ، 70,000 ماہوں سے بھی اللہ زیادہ جو ہے نا اپنے مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ 70 کیا چیز ہے، 70 لاکھ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ ماں تو صرف اپنے بچے سے محبت کرتی ہے نا، بات تو ساری یہ ہے۔ اگر یہ لوگ مثال دیتے ہیں، مثال ہی غلط دیتے ہیں کہ ماں سے زیادہ محبت، ماں کی محبت اللہ کے مقابلے میں کوئی محبت ہے ماں کی؟ صرف اپنے بچے سے ہے نا۔ کوئی پڑوس کا بچہ آ کے، پڑوس کے شہر کا، پڑوس کے محلے کا بچہ آ کے اس کے بچے کو قتل کر دے، پھر ماں کی محبت کہاں اس بچے کے لیے جاگے گی جس نے قتل کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی محبت ہوگی۔ کیوں؟ اللہ انتظار کرے گا کہ یہ توبہ کرے۔ احد کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا، اور کس نے شہید کیا بتاؤں میں تمہیں اس کا نام؟ وہ جو پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کیا تھا، وہ تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے حملہ کیا تھا، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ہدایت دی کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے سپہ سالار بنے۔ وہ پورے جسم پہ زخم کھائے تھے انہوں نے، غزوہ میں ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑتے رہے، اور پورے جسم کا کوئی انچ کا ایک حصہ ایسا خالی نہیں تھا، انگلی کے برابر بھی، جہاں پر زخم نہیں ہو۔ اللہ کی راہ میں انہوں نے زخم کھائے اتنے۔ کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ اللہ کی شدید نافرمانی کرے اور اللہ اس کو اتنا بڑا درجہ اٹھا کر دے دے؟ یہ اللہ ہی کی ذات ہے بس۔ تو بیٹا ہمیشہ پوری زندگی یاد رکھنا کہ کوئی بھی گناہ اگر غلطی سے ہو جائے، جتنا بڑا گناہ ہو، اللہ کے آگے بس سر جھکانا، سجدے میں پڑ جانا، رو رو کے مانگنا معافی۔ اللہ تعالیٰ وہ گناہ کو مٹائے گا ضرور، اور بلکہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکیاں شامل کر دیتا ہے، اس سے بڑا انعام دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ حدیث سنائی تھی نا کہ اللہ بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ ایک صحرا میں اونٹ کسی کا کھو جائے سامان سے لدا ہوا، اور وہ اس کو دوبارہ مل جائے تو آدمی کتنا خوش ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں 70 بار 100 بار استغفار کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوتے تھے استغفار، اور ہم گن رہے ہوتے تھے، 100 بار استغفار کرتے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی گناہ کبھی سرزدی نہیں ہوا۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں یہ سوچو، کتنی شاندار آیتیں واقعی گزری ہیں کہ توبہ، بس توبہ۔
اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے، ہمارے والدین کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، تمام گروپ ممبران جو یہ سن رہے ہیں ان کے، اور تمام امت مسلمہ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. ہماری موت اس حال میں ہو کہ ہمارے نامہ اعمال میں کسی قسم کا کوئی گناہ یا کسی قسم کا کوئی ادھار یا قرض نہ ہو میرے اللہ. اور اللہ ہم سے اتنی بہترین طرز پر راضی ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا بہترین صلہ مل جائے. ہم جہنم کی آگ سے، عذاب قبر سے اور موت کی سختی اور تکلیف سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں میرے اللہ. تو ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہماری زندگی، ہماری صحت، ہماری نوکری اور کاروباروں میں بے حساب برکتیں عطا فرما دے اللہ. ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریوں اور آزمائشوں کو دور فرما دے اللہ. آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا. ہمیں ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.